بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، بینات، روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے، والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، واللہ خیر و ابقیٰ، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی۔ ومن یاتہ مومنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، فاولئک لہم الدرجات العلیٰ، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن پہ ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ، لَا تَخَافُ دَرَكًا، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، وَلَا تَخْشَىٰ، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا، کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے، ووعدناکم جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں، لقاء رب میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے۔ ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار۔ وعجلت الیک رب لترضیٰ، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ وعد لهم السامری، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے۔
قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں افطال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، فکذالک القی السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی، فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا، وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا، نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی۔ قال یا ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے۔ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی، یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھیں، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ گئے، حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی، وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا۔
لنحرقنہ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے۔